السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں کل ہم نے پڑھے تھے الفاظ، اور آج ہم پڑھیں گے انہی الفاظوں پر مبنی جملے۔ دیکھیں، یہ الفاظ ہم نے کل کی کلاس میں پڑھے تھے اور آج ہم انہی الفاظوں پر مبنی جملے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر کا نام ہے یہ پدر یعنی والد کا خط۔ فرزند عزیزم میرا پیارا بیٹا، یا فرزند زیادہ تر اولاد کو کہتے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو اسے فرزند کہتے ہیں۔ سلام یعنی السلام علیکم۔ روزی کے ازما جدا شدی من و مادرت ناراحت بودیم، وہ دن جب تم ہم سے جدا ہوئے، میں اور تمہاری ماں ہم بہت غمگین ہوئے کہ مدتی تورا نمی بینیم، اس وجہ سے غمگین ہوئے کہ اب ایک عرصے تک تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اما چون می دانیم تو برائے درس خواندن ازما دور شدی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ تم پڑھائی کے لیے ہم سے دور ہوئے ہو۔ پس از فراگیری علم و تقوی بنزدمان باز می گردی، حالانکہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ تم علم اور تقوی سیکھنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ جاؤ گے۔ خوشحالیم، اس وجہ سے ہم خوشحال ہیں کہ علم و تقوی سیکھنے کے بعد ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ فرزندم میرے بچے، من ہم سالہا قبل برائے تحصیل در خارج از کشور بودم، میں بھی کافی عرصہ پہلے اپنی تحصیل کے لیے، اپنے تعلیم کے لیے اپنے ملک سے دور رہا تھا۔ آنجا تجربه هایی را در آموزش زبان به دست آوردم، وہاں زبان سیکھنے کے لیے جب میں گیا تو وہاں پہ بہت زیادہ تجربات میں نے سیکھ لیے۔ دست آوردم یعنی حاصل کیے۔ و سفارش هایی را از استادهایم شنیدم کہ برخی از آنها را برایت می نویسم، اور نصیحتیں بھی میں نے اپنے استاد سے سیکھی کہ جن میں سے کچھ نصیحتیں میں تمہارے لیے لکھ رہا ہوں۔ نصیحت نمبر 1، برائے بہتر و زودتر یاد گرفتن ہر زبانی بیشتر بیان زبان صحبت کن، کسی بھی زبان کو زیادہ اور اچھے سے سیکھنے کے لیے اس زبان میں زیادہ سے زیادہ بات کرو۔ بعد از کلاس کے بعد درس ہارا خوب مطالعہ کن، اپنے درس کو اچھے سے پڑھو، اسٹڈی کرو۔ و دربار آن بدوستانت گفتگو کن، اور اپنے درس کے بارے میں اپنے دوستوں سے گفتگو کرو، بول چال کرو۔ نصیحت نمبر 3، ہر چیزی را نفهمیدی از استادت بپرس، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس سے اپنے استاد سے پوچھو۔ و هیچگاه از سوال کردن خجالت نہ کش، اور کسی بھی وقت سوال پوچھنے میں شرمانا نہیں ہے، نہ شرماؤ۔ با شنیدن و گفتار زیاد به ویژه با اهل زبان لهجه درست آن زبان را یاد بگیر، سننے اور بولنے سے بالخصوص خاص کر ان لوگوں کے سننے اور بولنے سے کہ جو اس زبان کے اہل ہیں، یعنی اس زبان کے جن کی اپنی زبان ہے، جن کی مادری زبان ہے، ان لوگوں سے اس زبان کا بولنا، ان کے گفتار اور ان کے لہجے کو ان سے سنو اور سیکھو اور اسے یاد کرو۔ در نوشتن تکلیف ہایت کوتاہی نہ کن و اپنے ہوم ورک لکھنے میں کوتاہی نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ بے امید دیدار، انشاءاللہ ملیں گے پیدر۔ اب ہم پڑھیں گے مزید جملے انہی الفاظوں پر جو ہم نے کل کی کلاس میں پڑھ لی تھی۔ دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے نامے۔ نامے یعنی خط یا لیٹر۔ من بے مدیر نامے نوشتم، میں نے اپنے پرنسپل کو لیٹر لکھا۔ و برائے نہ رفتن به کلاس از ایشان اجازه گرفتم، اور کلاس نہ جانے کے لیے میں نے ان سے اجازت لی۔ در زمان قدیمی زمانے میں روی پوست حیوانات نامے می نوشتند، حیوانوں کی چمڑی پہ لیٹر لکھتے تھے۔ و امروزه روی کاغذ می نویسند، اور آج کل کاغذ پہ لکھتے ہیں۔ جدا شدن یعنی جدا ہونا۔ در فرودگاه از خانواده ام جدا شدم و به ایران آمدم، ایئرپورٹ پہ میں اپنی فیملی سے جدا ہوا اور ایران آ گیا۔ در فصل پائیز کے موسم میں، خزاں کے موسم میں، برگها از درختان جدا می شوند، پتے درختوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ و روی زمین می ریزند، اور زمین پہ گر جاتے ہیں۔ از انسانهای بد جدا شوید، برے انسانوں سے جدا ہو جائیں، چون آنها انسان را از خدا دور می کنند،
کیونکہ وہ لوگ انسان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں. درس خواندن یعنی سبق پڑھنا. ما درس خواندن را از 7 سالگی در دبستان شروع می کنیم. ہم اپنی پڑھائی کو اسکول سے 7 سال کی عمر سے اسکول سے شروع کرتے ہیں. من امروز بیشتر درس خواندم. میں نے آج زیادہ پڑھ لیا چون فردا امتحان دارم، کیونکہ کل میرا امتحان ہے. خوب درس بخوانید. اچھے سے درس کو پڑھیں. چون درس خواندن یکی از عبادتهای بزرگ در اسلام است. کیونکہ درس پڑھنا، سبق پڑھنا اسلام کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے. دور شدن یعنی دور ہونا، یا دوری یعنی دوری. قاره امریکا از قاره آسیا خیلی دور است. امریکا ایشیا سے بہت دور ہے. درس خواندن برای خدا دوری از خانواده را آسان می کند. خدا کے لیے پڑھنا فیملی سے، خاندان سے دوری کو انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے. کارهای بد، برے کام انسان را از خدا دور می کند. انسان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں. فراگیری یا یاد گرفتن یعنی سیکھنا یا حاصل کرنا. ما برای فراگیری زبان فارسی به مرکز آموزش زبان آمدیم. ہم زبان فارسی کو حاصل کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے زبان فارسی کے سیکھنے کی جگہ پہ آئے ہیں. مرکز آموزش یعنی زبان سیکھنے کی جگہ پہ آئے ہیں. فراگیری ورزش ہائی مانند ورزش سیکھنے کے لیے جیسے کہ شنا، تیر اندازی، کشتی و یعنی سوئمنگ اور تیر اندازی اور کشتی وغیرہ برائے انسان خوب است. ورزش انسان کے لیے یعنی ورزش سیکھنا انسان کے لیے اچھا ہے، جیسے کہ شنا یعنی سوئمنگ، تیر اندازی اور کشتی، یہ ساری ورزش. نرگس و برادرش حسین، نرگس اور اس کا بھائی حسین برای فراگیری علوم اسلامی به ایران آمدند. علوم اسلامی سیکھنے کے لیے ایران آئے. و پس از یاد گرفتن آن علوم، اور ان علوم کو یاد کرنے کے بعد به کشورشان برمیگردند، اپنے ملک کو واپس. تقوی یعنی تقوی. تقوی انجام دادن دستورهای خداوند است. تقوی یعنی خدا کے احکام کو انجام دینا، یہ ہوتا ہے تقوی. کسی که از کارهای بد دوری میکند تقوی دارد با تقوی است. وہ جو برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے وہ تقوی رکھتا ہے اور وہ با تقوی ہے. خداوند در قرآن می فرمایند، خداوند قرآن میں فرماتے ہیں بہترین شما با تقوی ترین شماست. آپ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو با تقوی ترین ہے. آسان یعنی آسان. اکنون صحبت کردن به زبان فارسی برای من آسان نیست. ابھی زبان فارسی میں بات کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے. اما کم کم آسان می شود، لیکن آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گا. کسی کے خوب درس می خواند، وہ جو صحیح سے پڑھتے ہیں امتحان برایش آسان است. ان کے لیے امتحان آسان ہے. ہمیشہ بعد از ہر سختی آسانی است. ہمیشہ ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے. اب خارج یعنی بیرون یعنی باہر. ما ہر شب سطل زباله را خارج از منزل می گذاریم. ہم ہر رات کچرے کے ڈبے کو اپنے گھر سے باہر رکھتے ہیں. پس از خارج شدن از اتاق در را ببندید. کمرے سے نکلنے کے بعد دروازے کو بند کر دیں. پدرم ہفتے یا قبل، میرے والد ایک ہفتہ پہلے به خارج از کشور سفر کرد. ملک سے باہر انہوں نے سفر کیا. تجربه یعنی تجربہ. استاد ما 10 سال است که زبان فارسی درس می دهد. ہمارے استاد کو 10 سال ہو گئے ہیں زبان فارسی پڑھاتے ہوئے. او در این کار تجربه زیادی دارد. وہ اس کام میں بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. آن پزشکان و ڈاکٹرز خیلی تجربه ندارند. ان کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہے. آنها 1 سال قبل درسهای دانشگاه را تمام کردند. ان لوگوں نے اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی 1 سال پہلے ہی ختم کی ہے. من 1 سال است رانندگی می کنم. مجھے 1 سال ہو گیا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے. و تجربہ یہ زیادی ندارم، اور میرے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہے. اما همسرم 12 سال است که رانندگی می کند. لیکن میرے شوہر یا میری بیوی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 12 سال ہو گئے ہیں رانندگی ڈرائیونگ کرتے ہوئے. او راننده با تجربه است. وہ با تجربہ ڈرائیور ہے.
آموزش یعنی یاد دادن یعنی یاد گرفتن یعنی سیکھنا. من در گذشته زبان فارسی را بلد نبودم. میں گذشتہ یعنی اپنے ماضی میں زبان فارسی مجھے نہیں آتی تھی. برای آموزش آن به این مدرسه آمدم. زبان کو سیکھنے کے لیے اس مدرسے میں آیا. من رانندگی بلد نیستم. مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی. از فردا برای یاد گرفتن آن به کلاس آموزش رانندگی می روم. کل سے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے میں ڈرائیونگ سیکھنے کی جگہ پہ جاؤں گا. ما ہر روز در کلاس آموزش قرآن شرکت می کنیم. ہم ہر روزانہ قرآن سیکھنے کی کلاس میں شرکت کرتے ہیں. قرآن را یاد بگیرید و به دیگران آموزش دهید. قرآن کو یاد کریں، سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. به دست آوردن یعنی حاصل کرنا. آن کشاورز با فروختن میوه‌های باغ پول زیادی به دست آورد. وہ کسان زیادہ میوے اپنے باغ کے زیادہ میوے بیچنے کے بعد اسے بہت زیادہ پول بہت زیادہ پیسے انہوں نے حاصل کیے. برای به دست آوردن علم و دانش به دستورهای استادتان گوش کنید. زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد کے دیے گئے باتوں پہ عمل کریں یعنی سنیں. انسان در سفر تجربه های زیادی به دست می آورد. انسان سفر میں زیادہ تجربات حاصل کرتا ہے. سفارش یعنی سفارش. دوستم به من گفت، میرے دوست نے مجھ سے کہا، برای یاد گرفتن علوم اسلامی به شہر قم برو. علوم اسلامی سیکھنے کے لیے شہر قم جاؤ. من به سفارش او به اینجا آمدم. میں ان کی سفارش پہ یہاں آ گیا. من به سفارش استادم. میں اپنے استاد کے کہنے پہ. سفارش یعنی کہنا. برای خوبتر یاد گرفتن فارسی بسیار به این زبان صحبت می کنم. میں اپنے استاد کے کہنے کے مطابق ان کے کہنے پہ زبان فارسی کو اچھے سے یاد کرنے کے لیے میں اس زبان میں زیادہ بات کرتا ہوں. حضرت محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد به خواندن نماز اول وقت بسیار سفارش می کردند. پیامبر اکرم اول وقت نماز پڑھنے پر بہت زیادہ انہوں نے تاکید کی ہے یا کہا ہے. اچھا، تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہم نے آج کی کلاس میں صرف جملے پڑھے ہیں. کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو آج کی کلاس سے مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور آج کے لیے اللہ حافظ.